کے ساتھ دوستی لگائیں، اولیاء اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھی صحبت، اچھی سوسائٹی انتہائی ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اور بری دوستیوں کے لیے اللہ کریم نے اتنی بڑی وعیدیں فرمائی ہیں کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بری دوستی سے بچنے کا اس طرح فرمایا، بلکہ جو دنیا میں یہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں عظیم رشتہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم رشتہ دنیا میں ماں باپ کا ہے۔ سب سے عظیم رشتہ ماں باپ جیسا جتنا کوئی دنیا پہ نہ کوئی شفیق ہے نہ کوئی مہربان ہے، سب سے زیادہ ماں باپ۔ یہ جتنے دعوے کرتے ہیں نا بیلی کہ تو میں نہ دسے تو میں مر جانا، تو میرے نال دوستی نہ کی تھی میں مر جاسا، یہ سارے بکواس ہیں، ذرا سارے بکواس ہیں۔ وہ بیلی اگر مر جاؤ نا تو اگے نہ بھی موٹے ہو جاندے ہیں، ذرا کھانا پینا سارا کچھ چلتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے بکواس کرتے ہیں، سارے بکواس کرتے ہیں۔ دوستی صرف نیکوکار کی دوستی بس، اور سب سے بہترین شفیق مہربان زمین پہ یہ ماں باپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں تو صحیح، قرآن مجید کو پڑھیں تو صحیح۔ اللہ جل و علا نے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر ماں باپ کی محبت دوستی بھی تب ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف بلائیں۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی طرف نہ بلائیں تو فرمایا ماں باپ کو بھی پیچھے ہٹا دو۔ ان سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا ماں اور باپ بھی تب ہیں جب وہ ہمارے دوست ہوں، اور جب وہ ہمارے دوست نہ ہو نا تو فرمایا ٹھیک ہے ان سے بھلے طریقے سے پیش آ، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والوں، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو بیلی نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے بھائی اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، یعنی ایمان کو چھوڑ دیں، کفر کو لے لیں، کافر بن جائیں، تو فرمایا باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بنا، انہیں دوست نہ بنا۔ اور فرمایا من یتولہم منکم، اور اگر تم نے انہیں دوست بنا لیا، اگر تم نے انہیں دوست بنا لیا، ان کے جگری یار اولاد بیٹے بن گئے، تو فرمایا فاولئک هم الظالمون، ساڈے لوگ ویلے ہو، فاولئک هم الظالمون، بس فرمایا وہی لوگ ظالم ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، جب ہمارے ماں باپ راستے سے بھٹک جائیں، اللہ اس کے محبوب سے ہٹ جائیں، جب ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے تو یہ چوڑے چمار، یہ چیلے چمچے، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کو ہم بیلی کیوں بنائیں؟ تو دوستی کا معیار صرف ایک ہونا چاہیے، بس اللہ، اللہ بس۔ جو اللہ اس کے رسول کے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھ لیں جو اللہ اس کے محبوب کا ہے وہ ہمارا ہے، وہ چاہے کوئی میر عالم ہو، مسلم شیخ ہو، چاہے کوئی پاوڑی ہو، یا ان سے بھی جو ہماری نظر و نگاہوں میں جو نیچی قوم، جو نیچا، جو ہلکا آدمی ہے نا، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں سمجھتے ہیں کہ فلاں نیچا ہے، اگر وہ بھی ہو اللہ اس کے محبوب کا مانی ہے تو ہمارا وہ امام ہے،
اور اگر کوئی دنیا کا شہنشاہ، دنیا کو تاجور، تخت پر فائز اگر اللہ اس کے محبوب کا منکر ہے، کافر ہے، تو ہم اسے اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں لکھتے. کوئی بھی ہو اسے ہم بالکل فالو نہیں کرتے، اسے بالکل ترجیح نہیں دیتے، کوئی بھی ہو. بس دنیا میں والدین سے بھی بڑا کوئی عظیم رشتہ ہے، ان سے بھی بڑا کوئی شفیق ہے، ان سے بھی کوئی بڑا مہربان ہے دنیا پہ. لیکن جب ان کو فرمایا کہ اگر وہ بھی ہمارے مخالف ہو جائیں، سورہ مجادلہ کے اندر کیا فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے قیامت والے دن پہ جو یقین رکھتے ہیں نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بناتے. وہ لوگ جو اللہ پر قیامت کے دن پر جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو کبھی دوست نہیں بناتے. چاہے ان کے کوئی باپ ہو، چاہے ان کی مائیں ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان کو اپنا دوست نہیں بناتے، ان سے پیار نہیں کرتے. اتنا بڑا واضح چیلنج اور فرمان سن کے بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے تو پھر کب ہوش آئے گی؟ تو لہٰذا میری بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری دوستیاں صاف اور ستھری ہونی چاہیے، اور معیار یہ ہونا چاہیے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ ہماری محبت بھی صرف اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے. ہمارے چاہے جتنے کوئی نزدیک ہو، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، یا اور کوئی گوڑے ہمارے کوئی سجن دوست ہوں، یا ہمیں کوئی اور ہماری نظروں میں بڑا کوئی جچا ہوا ہو، اگر وہ اللہ اس کے محبوب کا نہیں ہے تو کبھی ہمارا ہے نہیں، وہ اسے ہم کبھی کسی کھاتے میں نہیں لکھتے. چاہے اس کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، کوئی رشتہ بھی ہو، تو وہ ہمارا نہیں ہے. اور دنیا کے کسی کونے کے اوپر اگر کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی حبشی ہو، کوئی دیکھنے میں بدصورت ہو، اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پروانہ سند موجود ہے تو وہ ہمارے سروں کا امام ہے، وہ ہماری سر اور آنکھوں پہ ہے، اسے ہم اپنا پیشوا اور اپنا امام سمجھتے ہیں. جب ہمارا معیار یہ بن جائے گا، ہماری ہماری تلاش، ہماری سرچنگ جب یہ بن جائے گی کہ بس میری دوستی ایسی ہونی جو متقی پرہیزگار ہوگا، میں نے اس کو دوست بنانا ہے، تو کبھی بھی ہمیں کوئی دوستی جو ہے نقصان نہیں دے سکتی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے نا جب کوئی بندہ بھی نماز پڑھتا تھا نا تو آپ بڑے راضی ہوتے تھے، اور آپ اس کے بدلے میں اسے نوازتے، انعام دیتے. آپ ایک دن ایک بندے نے شکایت کر دی کہ جناب یہ لوگ تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ لمیا نیت لیں ذرا لمحہ قیام کر لیں، لمحہ سجدہ کر لیں، ذرا صرف تانوں وکھاؤن واسطے، ذرا ساری اتنا وقت جڑا نا نمازاں نیت کے خبر آندے تواڈے واسطے. ذرا جناب یہ تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ایسے تو نماز اکیلے میں نہیں پڑھتے، یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب کے راستے میں اگر کوئی بندہ مجھے 100 بار بھی دھوکہ دینا تو عمر یہ دھوکہ لینے کے لیے تیار ہے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے، نقصان ہو بھی جائے، تو وہ خسارہ حقیقت میں خسارہ نہیں ہوتا، اللہ جانے اس کا کام جانے ذرا. لیکن ہماری دوستی کا معیار جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ہمارا معیار صحیح ہونا چاہیے. کسی بڑے امارت والے کسی پیر کو جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا، دل میں یہ چور ہو کہ مشکل کے وقت یہ کام آئے گا، فلاں دفتر میں کام آئے گا، فلاں نوکری کے وقت یہ کام آئے گا، فلاں وقت کام آئے گا، تو وہ حقیقت میں آپ اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے تو نہیں گئے، آپ تو امارت کو دیکھ کے گئے، آپ تو اس کے وہ جو منصب ہے اس کو دیکھ کے گئے، جو جاہ و جلال، جو پیسہ روپے، پراپرٹی بیلنس، اس کو دیکھ کے گئے. اگر
اگر تمہیں تمہارا خدا چاہیے تھا، اگر تم اپنے رب کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو خدمت کر فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اگر تم بڑے پیر کو دیکھ کے گئے اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہو کہ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہاں میں بندگی کروں، عبادت ریاضت کروں، تو یہ بات تو نہیں ہے، آپ تو کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ والا کوئی سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، کوئی نیکوکار ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں سوائے گودڑی کے، کہ وہ گودڑی کے اوپر بیٹھ کے بس وہ اپنی جوتیوں کو ٹانکے لگاتا ہے، جوتیوں کو پیوند لگاتا ہے۔ اگر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ متقی پرہیزگار ہے، اگر اس کی گودڑی کے اوپر جا کے آپ بیٹھے ہیں، وہاں جا کے اگر آپ نے اپنے گھٹنے جا کے زانو تلمس طے کیا ہے، تو تمہیں مبارک ہو کہ تم نے یقیناً تم اپنے رب کے لیے گئے ہو۔ لیکن اگر کسی ایم پی ایم این اے کے پاس تم گئے ہو، لوگوں کے کو دکھاتے ہو کہ میں تو جناب اسے متقی پرہیزگار سمجھ کے آیا ہوں، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں۔ جاؤ جلال کو چھوڑو، اللہ اس کے محبوب کو لینا چاہتے ہو تو متقیوں کو تلاش کرو، وہ چاہے کسی نیچے والے مرتبے میں نظر آئے، چاہے کسی بڑے مرتبے پہ نظر آئے آپ کو۔ تو اپنی دوستیوں کو برقرار کرو، اپنی دوستیوں کو نیکوکاروں کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے نیکوکار بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بری دوستیوں سے، بری یاریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔